اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مومنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا کہ اے نبی، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو کئی جگہ پہ خطاب کیا ہے کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنو۔ کئی جگہ پر دوسرے نبیوں کو خطاب فرمایا، کہیں موسیٰ علیہ السلام تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں خطاب کر کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کا کچھ انداز الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کا نام لے کر یہ نہیں کہا یا محمد اے محمد، بلکہ آپ کے صفاتی نام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں یا ایھا النبی کہا ہے، اور کہیں پر یا ایھا المزمل، تو کہیں یا ایھا المدثر۔ اس طرح کے القاب سے اور صفاتی ناموں سے آپ کو خطاب کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی کچھ بھی برا کرنے کو چاہے گا اور کوشش کرے گا تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زندگی میں ثابت ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک معمول سفر کیا مکہ سے لے کر مدینے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ لگے تھے، انعام لگا تھا کہ آپ کو جو پکڑ کے لائے 100 اونٹ اس کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ لوگ نکلے بھی، کوشش بھی کی، گھر کے چاروں طرف لوگوں نے گھیراؤ بھی بنایا، پوری پلاننگ کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت، آپ کی شان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں جو لوگ بھی گستاخی کریں گے، آپ کا جو لوگ بھی مذاق بنائیں گے، ہم ان سے حساب لینے والے ہیں۔ یعنی اے نبی، آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرے گا ہم اسے بھی دیکھ لیں گے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ ہوا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے۔ ایک شخص نے جو کہ عیسائی تھا، اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، قرآن کی کچھ آیتیں اس نے لکھی اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اس نے لوگوں میں پرچار کرنا شروع کر دیا کہ محمد کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، جو ہم لکھ کے دیتے تھے وہی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ گویا کہ اس نے ایک ہی ساتھ میں قرآن کا بھی مذاق بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں ہی عبرت بنا دیا۔ جب اس کی موت ہوئی تو زمین اسے باہر پھینک دیتی تھی، یعنی زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا، قبر اس کی اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار یہ ہوا۔ بعد میں لوگوں کو ماننا پڑا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کیا دھرا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ کوئی خدائی عذاب ہے۔ تو اس کو وہی سزا ملی جو سزا فرعون کو ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا، اور قیامت تک آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کی شان و شوکت کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا، اے نبی، ہم اس کے لیے بھی کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، یعنی جو مومن ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ایمان اور اتباع ان دونوں خوبیوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے بھی کافی ہیں، یعنی کہ ان کی بھی حفاظت ہم کرتے ہیں اور ان کی بھی عزت و رفعت کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات چل رہی ہے تو مومنین سے مراد صحابہ کرام ہی ہوں گے، اور صحابہ کرام اس کے بعد جو بھی ان کے منہج پر، ان کے طریقے پر ہیں، سارے کے سارے لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، ایمان والے ہوں گے اور آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے، تو ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس لیے آج بھی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے، تبرہ بازی کرے، یا ان کے اوپر انگلی اٹھائے، کوئی بھی ان کے اوپر الزام و اتہام لگائے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہ کبھی ضرور اس سے نپٹے گا، اور اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ ضرور کرے گا، اس کا حساب کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اے نبی، جیسے ہم آپ کے لیے کافی ہیں ویسے ہم ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور صحابہ چیز غور کرنے والی ہے،
تائید جو کل کے درس میں بات گزری کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی تائید کرتے ہیں دو چیزوں سے، ایک اپنی مدد سے، دوسرا مومنوں کے ذریعے سے۔ یعنی تائید اور سپورٹ کی جب بات آئی تو اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اپنی مدد جیسے آسمان سے فرشتوں کا اتارنا، اور پھر مومنین کی مدد جیسے صحابہ کرام کا ہونا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو نہیں ذکر فرمایا، اس لیے نہیں ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر کوئی تکلیف دے گا تو صحابہ آپ کو بچا لیں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کافی ہونا میں اور تائید کرنے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرق یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ جب تائید کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد، آسمانی مدد اور زمینی مدد جس طرح سے چاہے گا اپنے بندے کی مدد کرے گا، تائید کرے گا۔ لیکن جب کفایت کی بات آئے گی کہ کون ہے جو اس کے لیے اکیلا کافی ہو سکتا ہے، تو وہاں صرف اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرما رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضَوْا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اگر وہ لوگ اس بات سے راضی ہو جاتے جو اللہ اس کے رسول انہیں دیتے ہیں، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور عطا فرمائے گا، اس کے رسول انہیں دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی طرف چاہت رکھنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب دینے کی بات آئی تو خود کو ذکر کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دیں اسے آپ لے لو۔ اللہ نے یہاں اپنے ساتھ نبی کو بھی ذکر فرمایا، لیکن جب کفایت کی بات آئی، بھروسے کی بات آئی، تو صرف فرمایا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ حسبنا اللہ ورسولہ، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی سکھایا صحابہ کرام کو اور بیان فرمایا کہ تمام مومنوں مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے گا، ان کے لیے اللہ رب العالمین ہی مددگار ثابت ہوگا، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، چاہے وہ صحابہ کی جماعت مومنوں والی ہو یا پھر قیامت تک آنے والے کوئی بھی لوگ ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس میں ایک تعریف کی ہے۔ تعریف یہ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جس طرح سے ہم حفاظت کرتے ہیں، آپ کے جان کی اور آپ کے تمام عزت و رفعت کی، آپ کے شان و شوکت کی، ایسے ہی ان لوگوں کی بھی حفاظت ہم کریں گے جو لوگ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو لوگ ایمان اور اتباع والے ہیں، اور وہ جماعت سب سے پہلی صحابہ کی جماعت ہے اور قیامت تک وہ جماعت ہوگی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ ہوگا جس کی مدد کی جائے گی، قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان اور اتباع کے ساتھ آپ کے نقش قدم پہ ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی جو صحیح المسلک ہے، جن کے عقائد صحیح ہیں، اعمال صحیح ہیں اور سنتوں کی پیروی کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ ان میں اللہ تعالی ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔